السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب المتفرد درس نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم ارحم مصنف هذا الكتاب وافض علينا من فيوضاتهم ونور قلوبنا بأنوارهم وانفعنا بعلومهم یا رب العالمین۔ پچھلے نشستوں میں ہم نے وضو اور غسل کے مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ الحمدللہ تبارک و تعالی اب ہم یہاں نماز کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین بجاہ النبی الکریم۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، فصل فی صفت الصلاۃ، یعنی نماز کی کیفیت کے بارے میں بیان ہے۔ اس سلسلے میں ہم نماز کے فرائض اور اس کی سنتوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے مصنف نے نماز کے فرائض کا بیان فرمایا ارکان ہوا، نماز کے ارکان، نماز کے فرائض 14 فرضاً، 14 ہے، 14 فرض ہیں۔ شافعی مسلک کے مطابق نماز کے فرائض 14 ہے۔ الاول، پہلا فرض، النیت، نیت کرنا ہے، یعنی نماز کی نیت کرنا نماز کا پہلا فرض ہے۔ یہاں مصنف نے نماز کے فرائض میں سے پہلے فرض کو بیان کیا۔ اب دوسرے فرض کو بیان کرنے سے پہلے نیت درست ہونے کے لیے کیا کیا باتوں کی ضرورت ہے انہیں بیان کیا۔ فرمایا فیجب فیہا، اس میں یعنی نیت میں واجب ہے، ضروری ہے، قصد فعل الصلاۃ، نماز پڑھنے کا قصد کرنا، یعنی یوں نیت کرنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، وتعیینھا، نماز کو متعین کرنا، یعنی ظہر کی نماز میں ظہر اور عصر کی نماز میں عصر، اس طرح کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے اسے متعین کرنا۔ اسی طرح وفی الفرض، فرض نماز کی نیت میں ضروری ہے نیت الفرضیتی، یہ نیت کرنا کہ فرض نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی فرض نماز کی نیت میں نمبر 1 میں نماز پڑھتا ہوں، نمبر 2 فلان نماز، یعنی ظہر ہو تو ظہر، عصر ہو تو عصر کی نماز، مغرب ہو تو مغرب کی نماز، اس طرح نماز کو متعین کرنا۔ نمبر 3 پڑھی جانے والی نماز فرض ہے، اس طرح قصد کرنا، دل میں پختہ ارادہ کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ کاصلی فرض الظہر، جیسا کہ ظہر کی فرض نماز میں پڑھتا ہوں۔ نیت میں باقی باتیں جن کی نیت کی جاتی ہے نارمل، جیسا کہ 4 رکعت، منہ میرے قبلے کی جانب، اللہ تعالیٰ کے واسطے، ادا نماز، قضا نماز، یہ تمام باتیں نیت میں ضروری نہیں ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے، ثواب ملے گا کرنے پر۔ ہم نے وضو کے مسائل بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کا تلفظ ضروری نہیں ہے، سنت ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ضروری نہیں ہے، سنت ہے۔ الثانی، نماز کا دوسرا فرض تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔
وَيَتَعَيَّنُ فِيهَا، تکبیر تحریمہ میں متعین ہے اللہ اکبر، لفظ اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور لفظوں سے تحریمہ درست نہیں، اللہ اکبر ہی متعین ہے۔ اب مصنف علیہ رحمت و رضوان نے تکبیر تحریمہ کے واجب کو بیان فرمایا، ویجب، اور واجب ہے، قرن النیت بالتکبیرت، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نیت کو ملانا، یعنی زبان سے نیت کے الفاظ کو تلفظ کرنے کے بعد دل میں نیت کرنا اور اس کے فوراً بعد تکبیر باندھنا، یہ ضروری ہے۔ اس طرح دل میں نماز پڑھنے کا پختہ ارادہ کرنے کے فوراً بعد تکبیر تحریمہ باندھنے کو نیت کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملانا کہتے ہیں۔ الثالث، تیسرا فرض، القیام فی فرض القادر، قیام پر قدرت رکھنے والے کا فرض نماز میں کھڑے ہونا، کھڑے ہونے پر قدرت رکھنے والے کا فرض نماز میں کھڑے ہونا فرض ہے، کھڑے ہونے پر قدرت رکھنے والے کا فرض نماز میں کھڑے ہونا فرض ہے، کھڑے ہونے کی قدرت ہے، طاقت ہے، پھر بھی اگر کسی نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہوگی۔ مسجد تک بعض لوگ چل کر آتے ہیں اور حوض خانے میں یا راستے میں دیر دیر تک کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنی ہو تو کرسی کا سہارا لے لیتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو قدرت ہو تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا سراسر غلط ہے، وہ نماز بیکار ہے۔ اگر کسی کو کھڑے ہونے کی طاقت اور قدرت ہو لیکن زمین پر بیٹھ نہیں سکتا تو قیام کھڑے ہو کر ہی کرنا ہوگا، اور جب سجدہ کرنا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کے لیے اشارہ کر سکتا ہے، رکوع تو کرسی پر بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتا، اعتدال بھی نہیں ادا کر سکتا، قیام بھی نہیں، کیونکہ کھڑے ہونے کی قدرت ہے، طاقت ہے، سجدہ کر نہیں سکتا، اس لیے کرسی پر بیٹھ کر سجدے کے لیے اشارہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی زمین پر بیٹھنے سے سجدہ کر سکتا ہے اور کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن کھڑے ہو گیا تو سجدہ نہیں کر سکتا، اس صورت میں اسے زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنی ہوگی، یعنی وہ قیام کو ترک کرے گا، قیام کو ترک کرے گا، اس لیے کہ سجدہ اور رکوع کی اہمیت قیام سے زیادہ ہے۔ یہاں تک ہم نے نماز کے 3 فرائض کا بیان کیا، بقیہ انشاءاللہ اگلے کلاس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے تمام کاموں میں مخلص بنائے، رضائے الہی کے لیے ہی دینی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو روحانی بیماریوں سے چھٹکارا دے دے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔